بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہاں اپنی رحمتوں کے سائے جو ہے ان کو سلامت رکھے اور یہاں خوشیوں کا موسم آئے اور خوشحالی کا موسم آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ ناظرین اور مظہر برلاس صاحب، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن روٹی مہنگی کرنے کے لیے کس نے کیا پاپڑ بیلے ہیں، اس پہ آج ہم پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ روٹی مہنگی کرنے کے لیے اتنے جتن کرنے کے بعد ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ وفاق سندھ حکومت پر الزام لگاتا ہے، سندھ حکومت سے گندم چوری ہو جاتی ہے، اور گندم کہاں سے کہاں جاتی ہے، اور گندم چوروں کے خلاف کیا ہوتا ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عوام کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ سندھ والے وفاق پہ الزام لگائیں یا وفاق والے سندھ کو گالیاں دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے اور لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ، کیفیز، تعلیمی ادارے، سینما ہال، سیاحتی مقامات اور باقی دیگر مقامات کھولنے جا رہے ہیں، مگر کب کھولنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ آج نیب اور احتساب عدالت بہت متحرک رہیں۔ نیب نے جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے الزام میں طلب کیے ہے، تو دوسری جانب مریم نواز کے خلاف بھی کیس کھل گیا ہے، اور احتساب عدالت نے رمضان شوگرز ملز کے ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ لیکن شاہد خاقان دہائیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، نیب ختم کر دو۔ بات شروع کریں گے روٹی سے۔ مظہر برلاس صاحب، روٹی مہنگی ہو گئی اور ایک دوسرے پر الزام ہے۔ فخر امام کہتے ہیں سندھ والوں کا قصور ہے، سندھ والے کہتے ہیں وفاق کا قصور ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ روٹی غریب آدمی کا مسئلہ ہے، ہر عام آدمی روٹی کھاتا ہے، درمیانے طبقے والا بھی کھاتا ہے، یہ امیر لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہوں گے، لیکن پاکستان کی اکثریت کا مسئلہ روٹی ہے، اور روٹی ایک تسلسل سے مہنگی ہو رہی ہے جی۔ ہمارے حکمرانوں کو کوئی فکر ہی نہیں۔ میں کئی ملکوں کو جانتا ہوں علی رضا الوی صاحب، جدھر آج سے 25 سال پہلے بھی روٹی کا جو ریٹ تھا وہ آج بھی وہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو ہمارے ہاں یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا، حالانکہ یہ زرعی ملک ہے اور یہاں سبسڈی بھی دیتی ہے حکومت، کبھی کسانوں کو دیتی ہے، پھر جتنی یہ آٹے کی ملیں ہیں ان سب کو سبسڈی دیتی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پاکستان میں گندم کیوں مہنگی ہے، روٹی کیوں مہنگی ہے، چاول کیوں مہنگا ہے، سبزیاں کیوں مہنگی ہیں، زرعی ملک پھل ہے، کیوں مہنگا ہے، 70% آبادی زراعت پہ منحصر اچھا ہے، گوشت کیوں مہنگا ہے۔ ایسے ہی۔ اب دیکھیے یہ مذاق لگتی ہیں چیزیں۔ ابھی گوشت جو ہے وہ یہ جو بکرے کا چھوٹا گوشت جو ہے یہ پتہ نہیں 1400 روپے، جی 12 سے 1400 کے درمیان بک رہا ہے۔ 1200 سے لے کر 1400 کے درمیان کلو ہے، کلو۔ جی ہاں۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کوئی 80 سال کا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 150 کا بکرا، 200 کا بکرا لیا ہوا ہے۔ اب جب میں یہ باتیں کرتا ہوں یا کسی کو کہوں تو اگلے ہنسیں گے مجھ پہ، ایسے ہی۔ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں، دودھ دیکھیے 120 روپے کلو ہے، ایسے ہی۔ ایک زرعی ملک ہے۔ دہی 130 روپے کلو ہے۔ اچھا پھر دودھ خالص بھی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ملا کے اس کو بیچتے ہیں۔ اچھا دالیں کتنی مہنگی ہیں، یعنی ملاوٹ شدہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور وہ بھی مہنگی ملتی ہیں۔ مظہر برلاس اچھا یہ صاحب، پچھلی حکومت نے تو ایک سستی روٹی سکیم بھی چلائی تھی۔ ان کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے اس گورنمنٹ کی آج باری ہے، اس کو چھوڑ دیں، ان کو بہت کچھ کر دیا۔ اس گورنمنٹ نے کیا کیا اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روٹی کی صورتحال یہ ہے کہ سادہ روٹی 12 روپے، نان 15 روپے، کلچا 20 روپے، روغنی نان 35 روپے، ایک نان 35 روپے کا ہے۔ اور میں آپ تو مظہر برلاس صاحب آپ کے تو نوکر جاتے ہیں نا، آپ تو نواب لوگ ہیں نا، آپ بھی تو امیر آدمی ہے نا۔ یہ میں نے آج صبح کا تجربہ کیا، میں اس لیے یہ میں نے آج ٹاپک بھی رکھا اپنے شو میں کہ روٹی لینے کے لیے میں گیا ہوں، ایک شخص وہاں آیا اور اس نے وہاں آ کے نان بھائی کو کہا کہ مجھے 10 کلچے چاہیے۔ نان بھائی نے کہا، اس نے 150 روپے نکال کے دیا، اس نے کہا 50 روپے اور دے دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی کلچا 20 روپے کا ہے۔
کلچا 20 کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جی 200 روپے لگیں گے. اس نے کہا تو نان کتنے کا ہے؟ اور اس بندے کی آنکھیں میں دیکھ رہا تھا مظہر برلا صاحب, ایک سفید پوش آدمی تھا, کوئی غریب یتیم مسکین نہیں تھا. تو کہتا ہے سر وہ نان جو ہے نا وہ 15 روپے کا مل جائے گا. اس نے کہا اچھا یار پھر کلچے چھوڑ دو, نان دے دو, نان ہی دے دو. یہ تو آپ یہ ہے بتا صورتحال. رہے ہیں. اور یہ صورتحال شروع آپ نے کہا پچھلی روٹی, میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دینا, اس پہ بات کیجئے گا. روٹی مہنگی ہونے کی سکیم اس دور میں شروع ہوئی ہے. 21 نومبر 2018 کی یہ خبر میرے سامنے پڑی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا صدارت کر رہے ہیں وزیر خزانہ اسد عمر, جن کو بہت بڑا چیئرمین اور ترم خان سمجھا جاتا ہے معاشی امور کا. وہ منظوری دیتے ہیں کہ حکومت 5 لاکھ ٹن گندم جو ہے باہر بھیج دے. اوکے 5 لاکھ ٹن گندم جو ہے ہمیں نہیں ضرورت, باہر بھیج دیں. اور پھر اب کچھ دن پہلے اجلاس ہوتا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنی دل ہے گندم منگوا لیں. تو منافع کس نے کمایا؟ نہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب اپنے ملک کو ضرورت ہے تو یہاں سے گندم بھیجنے کی کیا توق تھی, اور جب یہاں سب پوری ہے تو یہاں اب منگوانے کی کیا توق ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو برآمد اور درآمد ہے اس چکر میں کئی سفید ہاتھی پل رہے ہیں, کئیوں نے دیہڑیاں لگائی ہیں. جی جی, جو میں نے کہا نا کس کس کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے. چیئرمین نیب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب ذرا ادھر بھی نگاہیں کریں, آٹے میں کون کیا کچھ کہا گیا ہے یہ چیک تو کریں, کس نے روٹی مہنگی کی. آپ تو ایک سفید پوش آدمی کی بات بتا رہے ہیں نا. رات مجھے ایک میسج آیا کسی سینئر بیوروکریٹ خاتون کا. اس نے کہا آپ لکھتے ہیں بہت سی چیزیں, کبھی آپ بیواؤں, متعلقہ عورتوں اور یتیم بچوں پر بھی لکھے. میں نے کہا اچھا چلو وہ ڈسکس کریں گے. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن پاک میں کیا کچھ کہا گیا ان کے لیے, اور یہاں جو ریاست مدینہ ہے جی اس میں یتیم بچے کتنے دھکے کھاتے ہیں اور کتنی بیوہ عورتیں جو ہیں وہ دھکے کھاتی ہیں, اور معاشرہ انہیں کن نگاہوں سے دیکھتا ہے, اور متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ کیسے دھکے کھاتی ہیں. نہ گھر والے ان کا ساتھ دیتے ہیں, نہ باہر والے ساتھ دیتے ہیں. وہ جائیں تو کہاں جائیں, اور یتیم بچے جو ہیں وہ کیسے پالیں. صحیح. تو ایک تو یہ جو ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, یہ جو اساس پروگرام ہے, یہ جو بیت المال ہے, یہ جو اور اس طرح کے ادارے ہیں جو مستحقین کے لیے بنائے ہوئے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ موجیں کر رہے ہیں, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ ٹی اے لے رہے ہیں. لو اور سن لو, وہ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. اور ایک لطیفہ سن لو. سنائیں نا. آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, اسلم خان. جی جی, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, بڑا بہت اچھے کالم نویس ہیں, بڑی اچھی نثر نگار ہیں, کوئی شک نہیں. شاندار لکھتے ہیں. بالکل صحیح. اسلم خان صاحب بتانے لگے کہ ایک زمانہ تھا تو ہم چھڑے چھانٹ تھے, تو کہنے لگے میں اور ایک دو اور صحافی, وہ ہم نے ایک گھر جو ہے رینٹ پہ لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا. اور وہاں کیا ہوا, اس نے کہا یہ جو ہمسائے والے تھے نا, ساتھ والے ہمسائے جو تھے, وہ آ کے ان کا کوئی نہ کوئی ملازم بیل دے, کسی دن قورمہ, کسی دن متنجن, کسی دن پلاؤ, کسی دن بریانی, کسی دن کوفتے, کسی دن کوئی رنگ برنگے کھانے مختلف انواع اقسام کے. کہتا ہے ایک دن تو ہم نے یہ سوچا کہ یار شاید انہوں نے کوئی ختم شریف دلوایا ہو ہمسایوں نے. صحیح. دوسرے دن بھی سوچا کہ شاید آج کوئی دوسرا ختم دلوایا ہو. لیکن چوتھے پانچویں دن پھر ہم نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس ملازم کو پوچھا کہ یار آپ لوگ یہ ختم دلواتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں سر جی, ہمارے صاحب جو ہیں نا وہ یتیم خانے میں مینیجر لگے ہوئے ہیں.
کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ وہ کھانا ہوتا تو ہے. یہ وہ کھانا آپ کو ملتا ہے جو آپ ناز و نوم سے کھاتے ہیں اور بڑا شاندار کھانا ٹھیک ہوتا ہے. ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس صاحب جی کے گھر پہ بھی وہ کھانا آتا تھا اور وہ اپنے 2 4 10 ہمسایوں میں بھی تقسیم کرتے تھے. تو یہ سارا یتیموں کا مال تھا. مجھے بتائیں اس صاحب جی کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی نہیں، کون پوچھے گا؟ کیا ہے یہ ریاست؟ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ بیٹھا. اور پھر بات یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک جب حصہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کون پوچھے گا، جب خود سب کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے جو آپ کالموں میں روز لکھتے ہو. اچھا کتنا اثرات ہوتے ہیں مظہر برلا صاحب. میں نے آپ کے بے تحاشا کالم پڑھے اور ہر کالم میں آپ نے یہ رونا دھونا مہنگائی کا، کرپشن کا، یہ ساری صورتحال کا. کوئی لکھے ہوئے لفظ کی حرمت. یہاں ہم بیٹھ کے مغز ماری کرتے ہیں، اپنا دماغ کھپاتے ہیں. یہاں بولے ہوئے لفظوں کی کوئی حرمت، کوئی اثر نہیں. آپ ماضی میں ہوا کرتا تھا، اس دور میں تو بالکل کانوں میں پتہ نہیں کیا ہے. آج سے 30 35 40 سال پہلے کی بات کریں، اس وقت کوئی لفظ بول دیتا تھا، کوئی لکھ دیتا تھا، کوئی اثر ہوتا تھا. اب نہیں ہے. اب تو دعائیاں دو تو پھر بھی نہیں سنتے. اب تو حضور والا ہر طرف بدماشیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور اوپر سے کوشش ہے کہ میڈیا والوں کی زبان کاٹ دو، ان کے دماغ میں اپنے اسٹیریو ٹائپ جو ہے نا سافٹ ویئر انسٹال کرو، ہماری بولی بولیں. کوئی اگر میڈیا ابھی بھی نہ ہو، خدا کی قسم یہ ملک اندھیرا ہو جائے. میں بڑی یقین سے یہ بات کر رہا ہوں. کل 5 اگست تھا نا، ایسے ہی ہے. تو کشمیر کے وزیر اعظم نے کیا کہا، فاروق حیدر نے. یہ اخبار والے ایسے خبریں لگاتے رہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کوئی کرپشن نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. وہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی ہم کسی کی پگڑی اچھالیں یا کسی کے بارے میں خبر دیں. آپ فاروق حیدر کی بات کرتے ہیں. یہاں اسلام آباد میں وزارت اطلاعات کے ایک افسر نے ایک کشمیری صحافی کو کمرے میں بند کر کے تھپڑوں سے مارا اور لوگوں سے مروایا، جب ہم پورے پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اچھا ایک اور کام آ گیا ہے، ایک اور آپ نے دیکھا کام، مختلف شعبے جو ہے معاشرے میں اپنی اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وکیل اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، ڈاکٹر اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، اور جوڈیشری کے لوگ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں. عسکری یا سول اداروں کے مختلف لوگ جو ہے اپنی اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں. انصاف اور قانون کا احترام کوئی نہیں کرتا. یہی تو المیہ ہے مظہر برلا صاحب. اور اسی بات کا رونا ہے کہ اگر سارے اپنی اپنی چودراہٹیں چاہتے ہیں اور سارے اپنے اپنے معاملات چاہتے ہیں اور سارے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور سارے اپنی ترم خانی اور اپنی بدماشیاں چاہتے ہیں، تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کے قوانین کیا ہیں؟ رول آف لا کہاں ہے؟ اور اس ملک کو پھر کس نے بچانا ہے اگر ہر آدمی نے اسی طرح بدماشی کرنی ہے، اسی طرح مظلوم کو لوٹنا ہے، اسی طرح غریب کا استحصال کرنا ہے، اسی طرح خود تو نانو نوام کھانا ہے، خود تو موجیں مارنی ہیں اور غریب کی روٹی مہنگی کر دینی ہے، اور کوئی پلاننگ نہیں ہے. ECC سال پہلے روٹی مہنگی کرتی ہے. ECC 50 لاکھ ٹن گندم باہر بھیجنے کی منظوری دیتی ہے، اور ان لوگ اس میں کس نے کتنا مال بنایا ہے. بالکل مظہر برلا صاحب نے اچھی تجویز دی ہے. ذرا ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، ان کی لسٹ منگوائیں اور پتہ کریں کہ وہ کس نے منگوائے، کس نے گندم باہر بھیجی تھی، اور اب کن لوگوں نے گندم منگوائی ہے اور کتنا پرافٹ کمایا. یہ بھی تو بدماشی ہے، یہ بھی تو جرائم ہے، یہ بھی تو کرائم ہے، اور یہ بھی تو کرپشن ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی روٹی مہنگی ہوئی اور روٹی کیسے مہنگی ہوئی، اس کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے تھے. تو یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ جب یہ اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا جناب کہ کمیٹی نے پاسکو اور دونوں صوبائی حکومتوں کے ذریعے 50 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اسی سال کے دوران مظہر برلا صاحب دوسری دفعہ ہوا تھا. اس سے پہلے 30 ستمبر تک پاسکو کے ذریعے 150 ملین ٹن یعنی 15 کروڑ ٹن گندم برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی.
گزارش یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنی آبادی کا تناسب دیکھتے ہیں اور پھر خوراک کا حساب لگاتے ہیں، اس کے حساب سے خوراک باہر بھیجتے ہیں یا منگواتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں جو افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ، وہ نہ کبھی سوچتے ہیں کہ اس ملک کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے اور کتنی ہمیں ذخیرہ رکھنی چاہیے اور کتنی باہر بھجوانی چاہیے، اور کوئی پلاننگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ ملک چلانے آئے ہیں یا کوئی لنڈے کی دکان چلا رہے ہیں۔ پہلے سستی گندم باہر بھجوا دی، پھر مہنگی گندم منگوائی، تو یہ کہاں کا سودا ہے حق اور انصاف کا یا عقل مندی کا کہ آپ اپنے گھر سے سستی چیزیں بھیج دیں اور پھر وہی چیزیں مہنگے داموں خریدیں۔ میرا خیال ہے یہ کملے نہیں ہیں، یہ بڑے سیانے ہیں، مال بناتے ہیں۔ نہیں، جاتے بھی مال بنایا، آتے بھی مال بنایا، یہ تو سیدھا سیدھا مال کا اچھا، یہ پھر صرف اس میں جی اسد عمر صاحب کا ہی کوئی کمال نہیں ہے، ہم ان پہ بھی نہیں ڈالتے، یہ ECC کو کرنی چاہیے تھی پلاننگ، لیکن ماشاءاللہ سندھ حکومت بھی پیچھے نہیں رہی۔ سندھ حکومت کے 9 اضلاع سے 4,87,000 ٹن 87,000 ٹن گندم خرد برد کی گئی، اور سندھ کے گوداموں سے 15 ارب روپے مالیت کی گندم چوری ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئی۔ وہ تو سندھ والے ہمارے بادشاہ لوگ ہیں نا، وہ تو گندم چوری کر کے بھی نہیں مانتے اور دوسری باتیں بھی نہیں مانتے۔ ابھی کراچی میں جو حال ہوا پچھلی بارش میں، ابھی تو آج کی بارش کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، پچھلی بارش میں جو حال ہوا تو اس کے بعد NDMA نے صفائی شروع کی وزیر اعظم کے کہنے پر، تو ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کر رہی ہے جی، سندھ حکومت کے کہنے پہ NDMA یہ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں، اور میں آج کسی اور ٹی وی شو میں بھی اور کہیں یہ مہمان تھا تو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا یہ بہت خوبصورت پلے کیا ہے عمران خان نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور یہ تو پیپلز پارٹی کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے جو بعد اثرات کیا آئیں گے۔ جو علوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، ایسے ہی اب وہ NDMA کا ترجمان ایک بتا رہا تھا اور کچھ رپورٹرز بتا رہے تھے کہ بعض جگہوں سے 30 سال پرانا کچرا اٹھایا گیا ہے اور بعض نالوں کو پچھلے 20-25 سال سے صاف ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، یہاں فوج کو بلایا گیا صفائی کے لیے جی 1982 میں بیجنگ میں یہ نکاسی آپ کا مسئلہ بنا بارش کے بعد، تو وہاں فوج بلائی گئی، مگر وہاں کی حکومت نے کیا کیا کہ جو بیجنگ کا میئر تھا نا انہوں لمحہ پا لیا۔ تو حق یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے ساتھ جو افسران تھے وہ بھی لمبے کر لیے۔ 1982 کے بعد آج 2020 ہے، پانی نہیں رکا ہوگا، 38 سال ہو گئے ہیں، سیوریج کا مسئلہ نہیں ہوگا، بیجنگ کی سڑکوں پہ پانی نہیں کھڑا ہوا۔ تو ابھی تو بارش کا نیا سپیل آ گیا، اور کراچی میں پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پچھلی کشتیاں بھی تو ابھی نہیں یہاں آئیں۔ تو علاج نہیں ہوتے، یہ گندم والوں کا علاج کریں، یہ صفائی والوں کا علاج کریں، اور پکڑیں ان کو، چوروں کو۔ ایسے ایک بات میں نے اور گندوں پہ کرنی ہے جناب، یہ جب دونوں نے یہ کیا، سندھ نے یہ کیا، وفاق نے یہ کیا، تو پھر خبر آئی کہ جناب آٹے کا بحران پیدا کرنے میں 204 فلور مل جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ تو وہ بھی تو ٹھگی لگاتے ہیں نا بھائی، ظاہر ہے کہ جب اوپر سے معاملہ اس طرح ہو رہا ہوگا تو نیچے تک جائے گا نا، وہ تو دوری تیری ٹھگی فلور میں لگاتے مالک ہیں مظہر برلاس یا علی رضالوی تو نہیں ہے نا حضور، وہ تو دوری تیری ٹھگی لگاتے ہیں کہ حکومت سے سبسڈائز گندم بھی لیتے ہیں، بلوں میں بھی بچت لیتے ہیں، ٹیکسز میں بھی بچت لیتے ہیں، اور ایک گندم سے کیا کیا نکالتے ہیں، بھوسا الگ نکالتے ہیں، سوجی الگ نکالتے ہیں، میدا الگ نکالتے ہیں، اور آٹا بھی نکالتے ہیں۔ فائن آٹا وہ علیحدہ نکلتا ہے، اور اس میں بالکل ایسے وہ ہی، ایک گندم ان کو 6 چیزیں دے دیتی ہے۔ اور اپنے کمال خود نہیں برد کا انکشاف جو ہے اعتراف بھی کیا 4 مئی کو سید ناصر حسین شاہ نے، وہ کہتے ہیں جناب بالکل ہم مانتے ہیں کہ کراچی کے گودام سے 1,72,000 بیگز کی خرد برد ہوئی ہے، جس سے 500 ملین سے زائد کا نقصان ہوا ہے، جبکہ سندھ میں 1,68,000 گندم کی بوریاں خرد برد ہوئی ہیں، اور وہاں شہزادوں نے ریت بھر کے رکھ دی تھی،
اور کئی جگہوں پہ ریت بھر کے رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی, وہ بھی تکلیف نہیں کرنے دی بتایا گئی. تو ہے, اور ابھی تک وہ بندے کدھر ہیں, کوئی پکڑے گیا, کوئی پکڑا حل گیا, اس کا. سندھ کے اینٹی کرپشن کا محکمہ کدھر ہے, سندھ گورنمنٹ کدھر ہے, اس کا کوئی حل بھی نکالا ہے یا نہیں؟ لیکن آخرکار 7 مئی 2020 کو چیئرمین نیب کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے سندھ میں گندم کی خورد برد کا جائزہ لے لیا ہے اور ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. لیکن آج ریڈ زون کے اس فورم سے علی رضا الوی اور مظہر برلاس چیئرمین نیب صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو سارے فیصلے ہوئے تھے اس پورے فیصلے کا احاطہ کیجیے, اور وزیر اعظم عمران خان تک اگر یہ کسی طرح یہ میسج پہنچے تو وہ بھی دیکھیں کہ ان کی ناک تلے بیٹھ کے کیا 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 جا رہا ہے. اور اب گندم کو لامحدود درآمد کرنے کی اجازت 8 جون 2020 کو دے دی گئی, جتنی مرضی ہے منگوائیں. بھائی وزیر اعظم سے بھی درخواست ہے نا, آپ آئے دن کہتے ہیں کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آپ کے لمبے لمبے لیکچر ہوتے ہیں کرپشن کے خلاف, تو آپ کی ناک تلے یہ سب کچھ ہوا. اور 3 اگست کو جناب سید فخر امام ہمارے لیے بڑے قابل اور محترم انسان ہیں, ان کو بڑے کرپشن سے پاک ان کا چہرہ ہمیشہ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کو جو بتایا گیا انہوں نے بھی پڑھ کے سنا دیا کہ سارے گندم کے بحران کا اور سارا آٹا مہنگا ہونے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے, اپنوں کو صاف بچا دیں. بھائی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. جی پاکستان میں جو لوگ کرپشن میں گرفتار بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کرپشن نہیں کی. جی جی ہم موج کریں گے. چلیں جی, اچھی خبریں بھی ہیں, کورونا کوئی تھوڑا سا ٹل رہا ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں نہیں تو کرپشن پہ باتیں نہیں کرنی, آج تو نیب نے بڑا جی, وہ نیب والا میرا دل تھا اگلے سیگمنٹ میں جاتے درمیان میں ایک اچھی خبر دے دیں نا تھوڑا سا. ہاں وہ جو نیب نے بڑے کام کیے ہیں وہ مجھے پتہ ہے. آپ ایک اور ایکسکلوسیو خبر بھی ہے جو کوئی شہزادی پکڑی گئی ہے کوئی بڑی, وہ بھی ساری بات کریں گے. لیکن یہ ابھی جو جناب ریسٹورینٹ, کیفیز, تھیٹر اور سینما ہالز 10 اگست سے کھولنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. سیاحتی مقامات کو کل سے کھولا جا رہا ہے. شادی ہالز اور تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولے جائیں گے. اسد عمر صاحب نے پریس بریفنگ جو دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کو, تعلیمی اداروں کو, کالجز کو کھولنے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو صورتحال دیکھ کے کریں گے. 10 اگست سے جمز کھولے جا رہے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھولی جا رہی ہے لیکن کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں. میٹروز بھی چل پڑیں گی, اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی بھی ختم کر دی جا رہی ہے. اور جناب والا ٹرین اور جہاز سے مسافروں سے متعلق پابندیاں جو ستمبر تک رہیں گی. 1 اکتوبر سے آپ جہازوں میں نارمل انداز میں سفر کریں گے جناب. واہ جی واہ, سب ہرا رہا ہے, پڑھ کے آپ نے سنا دی ہے. بھابھی چاہ نہیں لکھتا آپ مجھے یہ بتائیں, تھیٹر تو کھل جائیں گے جی 10 اگست سے. اب 10 اگست سے تھیٹر کھلے تو کتنے دنوں کے لیے تھیٹر کھلیں گے جی؟ 10 دنوں کے لیے. محرم سے پہلے محرم سے پہلے. اچھا تو آپ تھوڑی دیر ڈیلے کر لو. 10 یعنی شعور کی یہی بات, وہ گندم والی جو بات کر رہی تھی. اب آپ دوسری بات کا سن لیں. ایسے ہی شادی ہال کھولیں گے جی 15 ستمبر کو, یعنی محرم اور سفر کے درمیان یہ شادی ہال کون شادیاں کرے گا؟ ٹھیک ہے, پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں شادیاں نہیں ہوتی, لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, ان کے غم کے دنوں میں چیلم تک نہیں شادیاں کرتے, رسول کے گھرانے کے غم میں لوگ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, درست ہو گیا. اچھا جی, اب آ جائے سیاحتی مقام. ہاں سیاحتی مقامات یہ ہیں کہ ان کو 10-20 دن مل جائیں گے, یہ کریں. اس میں تو چونکہ پابندی نہیں ہوتی سیاحتی مقامات میں آنے کی, تو اس میں بیرونی دنیا سے بھی لوگ آ سکتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے اپنی جو ٹورزم ایڈوائزری ہے, ٹورسٹ ایڈوائزری, اس میں شامل کیا ہوا ہے ناروے نے, برطانیہ اور امریکہ نے. تو بیرونی دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں پاکستان میں. پاکستان سے تو شاید کم لوگ. اور یہ فلائٹس والے معاملے میں بھی ٹھیک ہے, فلائٹس والے معاملے میں بھی ابھی دیکھیے دنیا کا موسم کلیئر نہیں ہے, دنیا کے حالات کلیئر نہیں ہیں. جب تک دنیا کے, ابھی دیکھیے انڈیا میں ہر روز 50,000 افراد کرونا میں شامل ہو رہے ہیں, اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ میں ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں, اور ملکوں میں بھی, خاص طور پر یورپی ملکوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں ابھی کمی نہیں آ رہی. تو ایسے میں یہ کہنا کہ ہم فلائٹس کھول دیں گے اور بیرونی دنیا میں جائیں گی, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی یہ بات کرنے والی تھی. اندرون ملک تو چلو کھولیں. اب جو 15 ستمبر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اسکولوں, کالجوں کی, تعلیمی اداروں کی, اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان میں 15 ستمبر سے پہلے کرونا مکمل طور پر ختم ہو گیا
چونکہ یہ بچوں کا معاملہ ہے نا، ظاہر ہے کوئی شک اور بچوں سے ظاہر ان کے والدین کو پیار ہوتا ہے، ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، نہیں۔ درست ہے، تو تعلیم بعد کی بات ہے، ان کی زندگی پہلے کی ان بات کی ہے، زندگی بات بچے زندہ و سلامت ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے، پہلے کی بات، اگلی باتیں بعد تو کی ہیں۔ وہ یہ چیزیں سوچنا پڑیں گی، اس کے بعد عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو باقی چلیں، یہ اچھا ہے کہ کھول رہے ہیں چیزوں کو، ریسٹورنٹس کا بزنس چلے گا، یہ اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے ناظرین، مظہر برلاس صاحب نے وہ نیب کے معاملات کی طرف بات کی تھی، پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ میں نے کہا درمیان میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی دے دیں کہ جناب یہ سارا کچھ ہرا بھرا ہو گیا ہے، جن لوگوں کے ادھر ادھر بزنس وابستہ ہیں وہ خوشیاں منائیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جناب غیر قانونی طور پر شراب کے لائسنس جاری کرانے کے الزام میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو 12 اگست کو نیب نے طلب کر لیا۔ جناب والا، آپ نے خوشخبری دی تو ابھی خوشی کی خبر پر مجھ سے بھی سن لیں۔ سنائیے گا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ کل اپروول ہو گئی تھی ML1 کی۔ جی ہاں، پاکستان میں ریلوے کا ٹریک چینج ہو رہا ہے، جی جی، اور جو پرانا ٹریک بچے گا، شیخ رشید احمد چونکہ عوامی آدمی ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ٹریک کسی بھٹی میں نہیں جائے گا، وہ ہم سرگودا، جھنگ، ان علاقوں میں نیا ٹریک بچھائیں گے۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو لاہور کراچی اور پنڈی پشاور سے کراچی تک کا ٹریک ہے، اس میں فینس لگی ہوگی، کوئی حادثے کا امکان ہی نہیں۔ یہ ہے نا ٹرالی، اور 1000 سے زیادہ کراسنگ ہے، ساری ٹرین والے سارے ارد گرد فینس ہوگی۔ فینس ہوگی۔ پھر ایک چھوٹی سی بات مجھے پھر یاد آ گئی ہے، عید پہ گئے ہوئے تھے نا، موٹر وے کراس کرتے ہیں، FWO کے پاس ہے، ٹیکس بڑا شاندار ہے، بہت زیادہ ہے، اور مظہر برلاس صاحب یہ ہم سے پہلے بھی ہم یہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، خدا کی قسم ہے ٹوٹل 20,000 50,000 حد لاکھ 2 لاکھ روپے کا یہ خرچہ ہے کہ کوئی مستری مزدور بھیجیں اور وہ جا کے تاروں کو گانٹھ دے، کتے واک کر رہے ہوتے ہیں موٹر وے پہ۔ اب بالکل یہ چاہیے، موٹر وے پولیس کو بھی چاہیے، FWO کو بھی چاہیے، اور باقی جو لوگ جو اس کو جو بھی موٹر وے دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کا NH جو بھی ٹیکس وصول کر رہا ہے اور موجیں کر رہا ہے، اور یہ مراد سعید صاحب کے زیر قیادت یہ کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے ایک دوست بھی ہیں کامن، وہ بھی دوست آپ نے بات کی، وہ عادل صاحب ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا بھیرا کے قریب، اسپیڈ میں جا رہے تھے، آگے کتا آ گیا اور فیملی کے ساتھ تھے، شکر ہے بال بال بچ گئے، اور یہ ایک نہیں، یہ تو ہمارے جاننے والے 101 حادثات اس طرح ہو رہے ہیں، اور کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے کہ اس موٹر وے کو اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ لیکن جو آپ نے ٹرین والی بات کی، یہ بڑی اچھی بات ہے اگر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نیا ٹریک بچھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ جلدی بچھے گا، اور لاہور سے ٹرین جو ہے کراچی 7 گھنٹوں میں پہنچ جایا کرے گی، پنڈی سے لاہور 2.5 گھنٹوں میں پہنچا کرے گی، تو یعنی آپ کراچی 10 گھنٹوں میں پہنچ جایا کریں گے بائی ٹرین۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں 1.5 لاکھ نوکریاں آ رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، وہ تو شیخ رشید صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو بے روزگار ہو رہے ہیں یا جو ریٹائر ہو چکے ہیں ادھر نوکری تلاش اب وہ بھی آ جائیں، انہوں نے آفر دی ہے کہ اگر کوئی کام کرنے والے لوگ اچھا ہیں تو آ جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیخ صاحب نے اور بھی کام کرا لیے، شیخ ہے نا، اگر انہوں نے ایک پتے میں 2 اور کام چلا لیے ہیں، انہوں نے نالا لئی کے ارد گرد جو روڈ ہے ان کا پرانا خواب بالکل وہ بھی انہوں نے منظور کروا لی۔ جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے جی، ایک یونیورسٹی بھی منظور کرا لی ہے کوئی ریلوے کے لیے، تو میں تو سمجھتا ہوں عوامی خدمت یہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، عوامی خدمت جیت گئی، اور وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ بہت سارے نیب کے جو معاملات تھے، مریم صاحبہ کے، مریم نواز صاحبہ کے، اور جناب شہباز شریف کے، اور جناب حمزہ شہباز کے، اور بھی بہت سارے، شاید خاقان عباسی کی یہ منت سماجت کہ اللہ کا واسطہ ہے نیب ختم کر دیں، ہم سے نہیں ہو سکا تھا اب کر دیں۔ اور جب کسی صحافی نے پوچھا کہ جناب آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کیا، تو کہا یہ اکیلے بندے کا کام نہیں تھا، یہ اکیلی سیاسی جماعت کا کام نہیں تھا، اس لیے ہم نہیں کر سکے۔ تو آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔